الله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيهفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فهل يقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تصبيحا رواہ البخاری صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں 80 ایسے اعمال کا تذکرہ ملتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان میں سے 65 اعمال کا ذکر ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں 66 نمبر پر عمل ہے ذکر کی مجلسوں میں شریک ہونا۔ ایسی مجالس جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ایسی مجلسوں میں جو آدمی شریک ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماضی کے گناہ معاف کر دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو مقرر کیا ہے، وہ زمین پر چکر لگاتے ہیں اور وہ ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی ایسی مجلس نظر آ جائے تو وہ کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، آؤ اپنی حاجت اور ضرورت کی طرف۔ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اب یہ فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں یہاں تک کہ آسمان دنیا تک سب فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، اب جب یہ فرشتے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت باوجود یہ کہ ہر بات کے جاننے والے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ میرے یہ بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، یہ آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، آپ کی تکبیر بیان کر رہے تھے، آپ کی ثنا کر رہے تھے، آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ، آپ کے بندوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو رأوک کانوا اشد لک عبادۃ فیقول کیف لو رأونی، اگر یہ لوگ مجھے دیکھ لیں اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ آپ کو دیکھ لیں لو رأوک کانوا اشد لک عبادۃ، ان کی عبادت بھی کثرت سے ہوگی، ان کی بزرگی بھی کثرت کے ساتھ ہوگی، اور یہ آپ کی حمد و ثنا بھی کثرت کے ساتھ بیان کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ میرے یہ بندے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ جنت کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھی۔ رب العالمین فرماتے ہیں اگر یہ لوگ جنت دیکھ لیں اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں لو انہم رأوہا کانوا اشد علیہا حرصا واشد لہا طلبا، اگر یہ دیکھ لیں تو ان کی حرص بھی بڑھ جائے گی اور ان کی طلب میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں یہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر یہ جہنم دیکھ لیں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کانوا اشد منہا فرارا واشد لہا مخافتا، اگر یہ دیکھ لیں تو یہ بہت زیادہ
جہنم سے بچنے والے ڈرنے والے ہوں گے۔ اب اللہ رب العزت تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں نے تم سب کو گواہ بنایا کہ یقیناً میں نے ان تمام مجلس والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے ان تمام مجلس والوں کے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو دیکھیں یہ وہ عمل ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ جو آدمی ذکر کی مجلس میں شریک ہوگا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر اس کے ماضی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو ذکر کرنے کے ارادے سے نہیں آیا، اپنی کسی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے آیا۔ اللہ رب العزت آگے سے جواب دیتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے، یعنی جو ان کی مجلس میں بیٹھے گا وہ نامراد اور بدبخت نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ مجلس والوں کی برکت سے اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ تو وہ آیا کسی ضرورت کے لیے تھا لیکن مجلس میں بیٹھ گیا، اللہ نے اس کی بھی بخشش کر دی۔ تو بہرحال 66ویں نمبر پر عمل ہے ذکر کی مجلسوں میں شریک ہونا، اس لیے ہم میں ہر ایک آدمی کوشش کرے اپنے دن میں ایک وقت مقرر کر کے خاص طور پر ذکر کا اہتمام کرے۔ قرآن کریم میں کسی عبادت کے ساتھ کثرت کی قید نہیں ہے، لیکن ذکر کے ساتھ کثرت کی قید آئی ہے کہ ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے اسے توفیق دیتا ہے، اس کی زبان پہ ذکر جاری ہو جاتا ہے، اور جب اللہ محبت نہیں کرتا، کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، پھر انسان کی زبان پہ دنیا کی باتیں، مال اور حرص و ہوس کے قصے، آپس کی ناچاکیاں، گالم گلوچ، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ تلاوت کی اور ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 67واں عمل جس سے اللہ تعالیٰ انسان کے ماضی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے وہ ہے مشقت اور غموں کا آنا۔ جب کسی انسان پر مشقت آئے، تکلیف آئے، غم آئے اور وہ مصیبت پر صبر کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، نہیں کوئی مسلمان کہ جس کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مشقت اور پریشانی آئے، ولا ہم ولا حزن، نہ کوئی غم پہنچے نہ کوئی اذیت پہنچے، ولا غم حتی الشوک یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ، یہاں تک کہ ایک کانٹا جو اس کے پاؤں میں لگے اللہ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، غم آئے، پریشانی آئے، یہاں تک کہ کانٹا بھی لگ جائے، اس سے تکلیف ہو، اللہ اس سے بھی ماضی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے مصیبت آ جائے صبر کرنا چاہیے کہ شاید یہ مصیبت میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور میرے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ نمبر 68، صبح و شام کی مسنون دعا کا اہتمام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اس مسنون دعا کو پڑھے گا جس کا ذکر حدیث میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال حین یصبح، جو آدمی صبح کرے اور یہ دعا پڑھے اللہم انی اصبحت، اے اللہ میں نے صبح کی تیری مدد کے ساتھ، اشہدک و اشہد حملۃ عرشک، میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، وجمیع خلقک، اور تمام مخلوق کو گواہ بناتا ہوں، انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، نہیں کوئی معبود تیرے علاوہ اور تیرا شریک کوئی نہیں، وان محمدا عبدک ورسولک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، الا غفر له ما اصاب من یومہ ذلک من ذنب، مگر اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي غُفِرَ لَهُ مَا أَصَابَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، اور اگر وہ شام کے وقت یہ دعا پڑھے تو صبح تک جو گناہ ہوں گے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے مسنون دعا کا، اور اتنی فضیلت ہے
جو صبح پڑھے تو شام تک اس کی مغفرت، جو شام کو پڑھے تو صبح تک اس کی مغفرت۔ نمبر 69، اختتام مجلس پر مسنون دعا پڑھنا۔ جب مجلس ختم ہو جائے تو حدیث میں ایک دعا کا ذکر ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھے گا اس دوران مجلس میں جو بھی اس سے کمی کوتاہی ہوئی، کوئی لغو لا یعنی باتیں اس نے کی، کوئی گالم گلوچ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ مجلس کی ساری ان باتوں کو معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغتہ، جو آدمی کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں اس سے بہت سے لغو کام ہو گئے، فقال قبل ان یقوم من مجلس ذلک، مجلس میں کھڑے ہونے سے پہلے اس نے یہ دعا پڑھی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الا غفر له ما کان فی مجلس ذلک، مگر یہ کہ یہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو یہ بھی ایک مسنون عمل ہے، جب بھی آدمی کسی مجلس سے اٹھے تو یہ مسنون دعا پڑھ لے۔ نمبر 70، آئندہ اچھے کام کرنے کا ارادہ کرنا۔ جب کوئی انسان یہ ارادہ کرے کہ میں اپنی مستقبل کی زندگی اچھی گزاروں گا اور نیک اعمال کو شروع کر دے تو ماضی میں جو گناہ ہوئے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احسن فیما بقی غفر له فیما مضی، جو انسان اپنے آنے والی زندگی میں اچھے اعمال کا اہتمام کرے گا اللہ اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن اساء فیما بقی اخذ فیما مضی وما بقی، اور جو آنے والی زندگی میں برے کاموں کو کرے گا اللہ ان کی بھی گرفت کرے گا، ماضی میں جو گناہ کیے ان کی بھی گرفت کرے گا۔ یہ روایت المعجم الاوسط کی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب کوئی انسان آنے والی زندگی اچھی گزارتا ہے، اچھی نیت کرتا ہے کہ میں نیک اعمال میں زندگی گزاروں گا اللہ ماضی کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اگر وہ گناہوں کا ارادہ کر دیتا ہے جو گناہ کرے گا اس کی بھی پکڑ ہوگی، جو ماضی میں گناہ کیے پھر اس پہ بھی گرفت ہوگی۔ نمبر 71، اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھانا۔ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من علم ابنہ القرآن، جس نے اپنے بیٹے کو قرآن کریم سکھایا نظراً، ناظرہ پڑھنا، غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا، آئندہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو جب ناظرہ پڑھانے کی اتنی فضیلت ہے تو حفظ کرنے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ وہ تو حدیث میں اس کا تذکرہ آیا کہ جس کا بچہ قرآن کریم کا حافظ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایک تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ جب ان کا یہ اعزاز و اکرام ہے تو حافظ قرآن کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ آج دیکھیں دنیا میں کوئی ڈگری دیتا ہے، کوئی عام آدمی خوش ہوتا ہے، فلاں گورنر نے مجھے یہ انعام دیا، یہ شیلڈ دی، فلاں ڈی ایس پی ڈی آئی جی نے مجھے انعام دیا، فلاں عالم نے میرے سر پہ دستار باندھی مجھے انعام دیا۔ حالانکہ یہ چند لوگوں کے اندر یہ انعام ملا، یہ دستار باندھی گئی، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انسان موجود ہوں گے، تمام انبیاء علیہ السلام، صلحاء، علماء، حفاظ، محدثین موجود ہوں گے، اور اعزاز اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور یہاں اللہ کوئی عام ڈگری نہیں دے گا، عام سند نہیں دے گا، بلکہ اس کے سر پر اللہ تاج رکھے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس لیے انسان دنیا میں نیت کرے، اگر اللہ نے اسے توفیق دی ہے اپنے بیٹے کو قرآن کریم کا حافظ بنائے، اور اگر نہ بنا سکا اپنے پوتوں کو، نواسوں کو، آنے والی نسل پہ محنت کرے۔ اور یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچہ قرآن سناتا ہے۔ گزشتہ سال 23ویں شب ایک جگہ میرا بیان تھا، تو وہاں میں پہنچا تو آخری صورتیں چل رہی تھیں۔ پہلی صف میں ایک آدمی تھا، جب آخری صورتیں قاری صاحب پڑھتا تھا تو وہ روتا تھا، ایسا رونے لگا اس کو ہچکیاں لگ گئیں۔ تراویح کے بعد ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا آپ بیمار ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں مفتی صاحب بیمار نہیں ہو، یہ جس بچے نے قرآن سنائے یہ میرا بیٹا ہے، اور میری زندگی کی بڑی خواہش تھی کہ یہ بیٹا قرآن سنائے اور میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنوں۔ تو کہا اس نے پورا قرآن سنایا،
تو میں خوشی میں رو رہا تھا، اللہ نے میرے بیٹے کو اعزاز بخشا کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر اس نے خالق کائنات کا مقدس کلام سنایا۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ اولاد کو قرآن کریم کا حافظ بنائے۔ اس کے لیے ضروری ہے علماء سے، صلحاء سے محبت رکھیں۔ جب انسان علماء سے، قاری صاحبان سے، نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ اس کی اولاد کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ اور جب کسی انسان کی محبت فاسق فاجروں سے ہوتی ہے، پھر اولاد میں بھی اس کے اثرات منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال حدیث میں یہ بڑی فضیلت کہ جس نے اپنے بچے کو ناظرہ پڑھایا، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے گا۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم جیسے اسکول کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، فیسیں بھی دیتے ہیں، یونیفارم بھی خریدتے ہیں، کتابیں بھی لیتے ہیں، ان کے لیے گاڑیاں بھی لگاتے ہیں، 5 بجے 5:30 بجے ماں اٹھ کر ان کے لیے دوپہر کا کھانا بھی تیار کرتی ہے، لیکن اتنا اہتمام قرآن کے لیے نہیں ہوتا، اتنا اہتمام دین کے لیے نہیں ہوتا۔ کوئی ماں ایسی نہیں ہے جس نے بچے کو یوں اٹھایا ہو صبح، اتنے احترام کے ساتھ اس کو مسجد بھیجاؤ کہ جا بیٹا نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر اور ناظرے کی حفظ کی کلاس میں بیٹھ۔ بچے پڑھنے آتے ہیں، حالت یہ ہوتی ہے قمیض ایک ہوتی ہے، شلوار دوسری ہوتی ہے، نہایت گندے کپڑے ہوتے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، 2 سال ہو گئے ٹوپی خریدنے کی توفیق نہیں ہے۔ اسکول جاتا ہے بچہ، یونیفارم پہن کر آئے گا، مسجد میں جب آئے گا تو کپڑے نہایت گندے اس کے ہوں گے، بال اس کے بکھرے میں ہوں گے، 10 روپے قاعدے کی قیمت ہے، اکثر بچوں کے پاس وہ قاعدہ بھی نہیں ہوتا۔ 6000 روپے کا بچے کو ہم اسکول کے اندر اس کا جو بھی پڑھائی کے اعتبار سے کاپیاں خریدنی ہوں، کتابیں خریدنی ہوں، خرید کے دیں گے۔ 10 روپے کی، 15 روپے کی آسان نماز ہے، اس کی توفیق نہیں ملتی۔ اصل بات یہ ہے ہمارا مال اچھے راستے میں لگتا نہیں ہے، اس کی توفیق ہمیں کم مل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے جتنا اہتمام ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، اس سے زیادہ اہتمام دین کے لیے کریں۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو نوازے گا، اللہ محتاج نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ ہمارا بچہ اگر ناظرہ پڑھے، قرآن کا حافظ بنے تو یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ نمبر 72، جمعے کے دن درج ذیل کام کرنا۔ حدیث میں آگے چند کاموں کا ذکر آیا ہے، جو آدمی جمعے کے دن یہ کام کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، ومس من طیب، خوشبو لگائے، ان کان عندہ، اگر خوشبو اس کے پاس موجود ہو، ولبس من احسن ثیابہ، اچھے اور خوبصورت کپڑے پہن کر آئے۔ جمعے کی نماز کے لیے اچھا لباس، صاف ستھرا دھلا ہوا لباس پہن کر آئے۔ ثم خرج حتی یأتی المسجد، اب جب یہ مسجد پہنچے، فیرکع ان بدأ لہ، چاہے تو وہاں پہ 2 رکعت نماز آ کر پڑھ لے، یعنی تحیۃ المسجد۔ ولم یؤذ احدا، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو پھلاندے نہیں، 2 آدمیوں کے درمیان زبردستی اپنے لیے جگہ نہ بنائے، کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر آگے نہ بڑھے۔ ثم انصت اذا خرج امامہ، امام نکلے اور یہ خاموش رہے یہاں تک کہ نماز پڑھی جائے۔ کانت کفارۃ لما بینہا وبین الجمعۃ الاخری، یہ کفارہ ہوگا اس کے ان گناہوں کا جو گناہ اس سے پہلے ہوئے اور آنے والے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو جو آدمی جمعے کے دن ان 4 چیزوں کا اہتمام کرے، نمبر 1 غسل کرے، نمبر 2 صاف ستھرا لباس پہنے، نمبر 3 خوشبو کا استعمال کرے، نمبر 4 مسجد میں آئے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سنے، بات سنے، بیان سنے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جمعے کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، وہ بھی پورا گندا لباس ہے، موٹر سائیکل مکینک ہے اسی گندے کپڑوں میں آ رہے ہیں، گاڑیوں کا مکینک ہے اسی لباس میں آ رہا ہے، کوئی مزدوری کرنے والا ہے، مزدور ہے اسی پسینے میں شرابور کپڑوں میں آ رہا ہے، اس کے پسینے کے تعفن سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ایذائے مسلم ہے۔ جب ہم کسی شادی کی مجلس میں جائیں، کسی پروگرام میں جاتے ہیں، کتنے بن ٹھن کے جاتے ہیں، بہترین لباس، صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، خدا کے دربار میں آتے ہیں، اہتمام نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا بنی آدم
خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم نماز کے لیے آؤ تم زینت اور خوبصورتی کو اختیار کر کے آؤ، اس لیے بہتر ہے انسان صفائی ستھرائی کا خوب اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل قباء والوں کی تعریف فرمائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ قباء والے پاکیزگی کا بڑا خیال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کر دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم آخر کس چیز کا اہتمام کرتے ہو، اس دور میں چونکہ پانی اتنی کثرت سے نہیں تھا، نہ یوں نل کے ٹینکیاں اور پانی کی یہ سہولیات تھیں، تو انہوں نے کہا ہم پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، بعد میں پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ اللہ کو ان کی یہ پاکی کا طریقہ اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کا ذکر فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، جتنا انسان صاف ستھرا ہو، نظافت اختیار کرے، اتنا اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو جتنا گندا ہوتا ہے سمجھتے ہیں وہ بڑا پیر ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی مہینوں غسل نہ کرے اور اس کے بالوں پر میل کچیل جمی ہوئی ہو اور اس کے دانتوں سے منہ سے بدبو اور تعفن اٹھ رہا ہو، لباس اس کا نہایت نجس ہو، پانچے اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوں، بال اس کے بکھرے ہوئے ہوں، منہ میں اس کے گٹکا نسوار اور پان ہو، کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا پیر ہے۔ وہ پیر نہیں، وہ شیطان ہے۔ پیر وہ ہوگا، اللہ کا محبوب وہ ہوگا جس کی زندگی میں صفائی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ پاکیزگی تھی، سب سے زیادہ صاف ستھرے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ تو آتا ہے ان کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، لیکن یہ نہیں آتا صحابہ کے کپڑے گندے ہوتے تھے، صحابہ کے کپڑوں سے نجاست ہوتی ہو، تعفن اٹھتا ہو، ایسا نہیں تھا۔ ابتدا میں کچھ حالات تھے مشقت والے، اللہ نے جیسے وسعت دی، مال غنیمت ملنا شروع ہوئی، صحابہ نے نظافت کو خوب اہتمام کیا۔ تو اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو اہل قباء والے تھے کہ یہ مجھے اس لیے پسند ہے کہ ان کی زندگی میں نظافت بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال جمعے کے دن ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں اس میں بیان فرمائی۔ پہلی بات آپ نے بیان فرمائی خوشبو لگا کر آئے، خوشبو میں بھی ایسی خوشبو ہو جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ بعض ساتھی ایسی خوشبو لگاتے ہیں جو بہت تیز ہوتی ہے اور کوئی سلیم الطبیعت آدمی ہو اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ خوشبو بھی اعلیٰ معیار کی ہو تاکہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے اس لیے کہ یہ لوگ پاکی میں زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کو پاک رہنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ تو بہرحال ایک عمل ہے جمعے کے دن مسنون چیزوں کا اہتمام۔ نمبر 73، چاشت کی نماز پڑھنا۔ جو آدمی چاشت کی نماز کا اہتمام کرے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی شفاعۃ الضحیٰ، جو آدمی چاشت کی نماز کی پابندی کرے غفرت لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ جو آدمی چاشت کی نماز پڑھے، دن بھر میں 5 نمازوں کے علاوہ 4 نمازیں اور بھی ہیں۔ ایک اشراق کی نماز جب سورج طلوع ہو جائے اور اس وقت انسان 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے جو فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے اور پھر یہ 4 رکعت نماز پڑھے، اسے 1 حج 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری نماز یہ چاشت کی نماز ہے اشراق کے بعد، اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ انسان کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تیسری نماز اوابین ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور چوتھی نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو 5 فرض نمازوں کے ساتھ ان 4 نمازوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ نمبر 74، مسجد تعمیر کرنا۔ جو شخص مسجد تعمیر کرے، مسجد بنائے، مسجد میں اپنا حصہ ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدا یراہ اللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ،
جس نے مسجد تعمیر کی اس لیے کہ محض اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کرے گا۔ فَإِن مَاتَ مِن يَوْمِهِ غُفِرَ لَهُ، اگر اس دن اس کا انتقال ہو گیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ الموجم الاوسط کی روایت ہے، اس لیے اللہ نے وسعت دی ہو انسان اللہ کے گھر میں اپنا حصہ ڈالتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے جس کی مسجد کے ساتھ محبت ہو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک آدمی وہ ہوگا رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو، اسے مسجد سے محبت ہو، اللہ کو وہ انسان بھی بڑا پسند ہے۔ اس لیے مسجد کی دیکھ بھال کرنا، مسجد کی خبرگیری کرنا انسان کے ایمان کی نشانی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں تو ان کے اوصاف میں ذکر کیا یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، یقیناً مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ نہیں ڈرتے مگر صرف اللہ سے۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ تو معلوم ہوا مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا انسان کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 75، کسی میت کے لیے قبر کھودنا۔ کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور انسان وہاں جائے، اس میت کے لیے قبر کھودے اور یا اس میں اپنا کچھ حصہ ڈال دے یا تھوڑا بہت ان کے ساتھ تعاون کر دے۔ حدیث میں اس کی فضیلت یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفر قبرا یراہ اللہ، جس نے کسی کے لیے قبر کھودی صرف اللہ کی رضا کے لیے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ وَإِن مَاتَ مِن يَوْمِهِ غُفِرَ لَهُ، اور اگر اس کا اس دن انتقال ہو گیا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ الموجم الاوسط کی روایت ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہے اگر کسی کا انتقال ہو تو انسان ان کی تجہیز اور تکفین میں شریک رہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز جنازہ میں شرکت کرے اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی تدفین تک شریک ہوتا ہے اس کے لیے 2 قیرات ہیں، اور ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو اس لیے بعض ساتھی جنازوں میں شرکت نہیں کرتے، کوشش کرنی چاہیے اگر ممکن ہو، کوئی زیادہ عجلت نہ ہو تو جنازے میں شرکت کی جائے، ممکن ہو قبرستان بھی آدمی جائے، اور لیکن اگر وقت کی قلت ہو، مصروفیت ہو تو نماز جنازہ کو کبھی ترک نہ کرے، نماز جنازہ پڑھنے کا اہتمام ہو۔ نمبر 76، تیسرا کلمہ پڑھنا۔ تیسرا کلمہ پڑھنا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کے سابقہ گناہ معاف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما علی الارض رجل یقول، نہیں زمین پر کوئی شخص مگر وہ یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ کفرت عنہ ذنوبہ وان کانت اکثر من زبد البحر، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہ روایت المستدرک علی الصحیحین کی حدیث ہے، تو اس حدیث میں آپ نے ان کلمات کا تذکرہ کیا، اس لیے کوشش ہو انسان ان مسنون کلمات کو پڑھتا رہے۔ نمبر 77، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا۔ جو آدمی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کا جملہ کہے گا، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 1000 گناہ اللہ اس کے معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایعجز احدکم ان یکسب کل یوم 1000 حسنۃ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس سے عاجز ہے کہ وہ دن میں 1000 نیکیاں کرے، 1000 نیک اعمال کرے؟ صحابہ نے سوال کیا فسألہ سائل من جلسائہ کیف یکسب احدنا 1000 حسنۃ، ہم میں سے کوئی آدمی دن میں 1000 نیکیاں کیسے کرے گا؟ یعنی یہ تو بہت مشکل کام ہے 1000 نیک عمل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح 100 تسبیحۃ، جو آدمی 100 مرتبہ
سبحان اللہ پڑھتا ہے فیکتب لہ الف حسنۃ، اللہ اس کے لیے نیکیوں میں 1000 نیکیاں اس کے لیے لکھتا ہے، او یحط عنہ الف خطیۃ، اور اللہ اس کے 1000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنے سے 1000 نیکیاں ملتی ہیں، 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کے پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ شاید 3 سے 4 منٹ لگیں گے۔ 3 منٹ میں اتنی بڑی فضیلت، 1000 نیکیوں کا ملنا، 1000 گناہوں کا معاف ہونا، یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ آج اگر دنیا میں کوئی ہمیں 1 گھنٹے کا 80 روپے 100 روپے بھی دے، ہم اوور ٹائم لگاتے ہیں 200 روپے کے لیے کہ 1 گھنٹے کا 200 روپے اوور ٹائم ملے گا، 1 گھنٹے کا 150 روپے ملے گا، 150 روپے کے لیے پورا گھنٹہ مشقت کرتے ہیں۔ ان 3 منٹ کے ذکر پر 1000 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ ہم مادیت میں پڑے ہوئے ہیں، مادے کی قیمت زیادہ ہے، اور جو چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہے، غیب کی چیز، اس پر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن سے مخفی ہیں، نقد کو دیکھتے ہیں، بعد میں ملنے والی چیزوں سے ہماری نظریں اوجھل ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی فضیلت ہے، کوشش کی جائے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں۔ نمبر 78، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ یاسین ابتغاء وجہ اللہ عز وجل، جو آدمی سورہ یاسین پڑھے گا اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فقرؤوها عند موتاکم، پس تم سورہ یاسین کو پڑھا کرو اپنے مردوں کے سامنے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، اس میں سورہ یاسین کی بڑی فضیلت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس سورت کو پڑھے گا اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح جو آدمی صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے، دن بھر کی جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں اللہ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دیتا ہے، دن بھر کی مشکلات اللہ دور کر دیتا ہے۔ اس لیے اہتمام ہونا چاہیے، صبح کے وقت سورہ یاسین، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، اور رات سوتے وقت سورہ ملک۔ یہ 3 صورتیں وہ ہیں جب انسان اسے اپنی زندگی میں لائے گا، صبح کے وقت یاسین پڑھے گا، دن بھر کے کام آسان ہو جائیں گے، مشکلات دور ہوں گی، رزق میں اللہ برکت دے گا، تکلیفیں آزمائشیں کم ہوں گی۔ اور مغرب کے بعد جو آدمی سورہ واقعہ کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے گا، اور جو عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھے گا، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک جو آدمی پڑھے گا تو یہ سورت قبر میں اس آدمی کے لیے دفاع کرتی ہے، اور اگر اس پر عذاب ہونے والا ہو تو یہ اللہ کے عذاب کو روکنے والی سورت سورہ ملک ہے۔ اس لیے رات سوتے وقت اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ نمبر 79، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ جو آدمی وضو کرے اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یفرغ من وضوئہ، جو آدمی وضو سے فارغ ہو اور یہ کلمات پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ 3 مرات لم یقم حتی تمحى عنہ ذنوبہ، یہ اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں مگر اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ حتی یصیر کیوم ولدتہ امہ، یہ ایسے ہوگا جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا۔ یہ روایت عمل الیوم واللیلہ کی حدیث ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھ لے اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آج کے درس کا آخری عمل ہے نمبر 80، مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنا۔ مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنا، جو آدمی کسی مسلمان کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مشى الی حاجت اخیہ المسلم، جو آدمی اپنی کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ یخطوها حسنۃ،
اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اسے ایک نیکی دیتا ہے، الی ان یرجع من حیث فارقہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر آئے جہاں سے وہ جدا ہوا تھا۔ جب تک وہ لوٹ کر نہیں آئے گا ہر قدم پر اللہ اسے نیکی دے گا۔ فإن قضیت حاجتہ، اگر اس نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، یہ گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا گویا ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ یہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت بیان فرمائی کہ جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر جائے گا، ہر قدم پر اللہ اس کا گناہ معاف کرے گا، اس کے درجات کو بلند کرے گا، اور جب وہ لوٹ کر آئے گا اس کے گناہ یوں معاف ہو جائیں گے گویا ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اگر کوئی ضرورت مند اس کے پاس آئے اپنی کسی کام کے سلسلے میں، کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کا کام ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے کسی کا داخلہ ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے کوئی آدمی کسی دینی کام پہ لگ رہا ہے، کسی نیک راستے پہ جا رہا ہے، تو اس میں اس آدمی کے لیے پورا اجر اور ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو ایک شخص آیا، کہا حضرت میرا آپ سے ضروری کام ہے، فلاں آدمی کا میرے اوپر قرضہ ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلو، امید ہے وہ قرضے کو کچھ کم کر دے گا یا مانگنے میں کچھ تخفیف کر دے گا۔ عبداللہ بن عباس ان کے ساتھ گئے، قرضے کی ادائیگی بھی کی۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، کہا میرا اعتکاف نفلی اعتکاف تھا اور یہ کام کرنا زیادہ فضیلت والا ہے، اور کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ نفلی اعتکاف سے بہتر ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام اتنا اہتمام کرتے تھے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا۔ حدیث میں آتا ہے منہاج، جو آدمی دوسرے کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے کوئی ضرورت مند اگر ہمارے پاس آئے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے سب لوگوں میں ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنی ضرورت کو ہمارے سامنے پیش کیا، یہ اللہ کا شکر ہے وہ ہمارے پاس آیا، تو حسب موقع انسان ان کے ساتھ تعاون کرے۔ تو بہرحال یہ 80 وہ اعمال تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ ہر عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضیلت بیان کی کہ جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ 80 اعمال ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں تو اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دنیا میں کوئی معصوم نہیں، ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کو توبہ کرنا، رجوع کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ان اعمال کو اپنائیں، عمل مختصر بھی ہے، فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔